ایک خبر یہ بھی ہے کہ گیس بحران کے باعث پاور پلانٹس کو 1 فروری سے سپلائی بند کر دی جائے گی اور گھریلو صارفین کو ترجیح دینے کے لیے 976 صنعتی یونٹس بھی بند ہوں گے۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کو بھی سپلائی بند کر دی جائے گی، لیکن یہ خبریں عوام سے متعلق ہیں۔ خاص خبر جو ہے وہ ہے براڈ شیٹ کا جرمانہ قومی خزانے سے گیا، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن اس میں ذمہ دار کون ہے، اس کا تعین کرنے کے لیے جو کمیٹی کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید، ان پر بھی اعتراض سامنے آ گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے۔ کئی پرتیں ہیں اس معاملے کی اور حکومت اور اپوزیشن اس معاملے کو لے کر ایک دوسرے کو چور قرار دے رہے ہیں، لیکن ایسا سوال یہ ہے کہ براڈ شیٹ کس کے خلاف چارج شیٹ ہے؟ کیا اس کا جواب کبھی سامنے آئے گا؟ اگر آپ ڈاکیومنٹس پڑھیں تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ براڈ شیٹ ایک گمنام قسم کی 2 نمبر نہیں کہنا چاہیے، لیکن کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی، وجود نہیں تھا۔ وہ جو نوسر باز قسم کے شخص جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور ایک ادارے کے سربراہ کو وہ جھانسا دیتے ہیں کہ جی وہ پیسے آپ نے واپس کروانے ہیں۔ یہ مشرف صاحب کی حکومت کی بات ہے جی، جب اس کا ڈھنڈورا بہت پیٹا جا رہا تھا احتساب کا، اور لوٹی ہوئی دولت ہم واپس لائیں گے کہ جی ایک امریکہ میں کمپنی ہے تو آپ وہ کریں۔ ان کو امریکہ کا دورہ بھی کرایا جاتا ہے، پھر اگریمنٹ سائن ہوتی ہے۔ ایک کمپنی جس کا کوئی بس وہ چمک آ گئی آنکھوں میں کہ ہاں جی بہت یہ شاندار کمپنی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو معاہدہ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ جو وہ نشاندہی کرے گا اثاثہ جات کی یا پیسوں کی، اس کا 20% لے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، باہر سے اس نے وہ دیکھنا ہے، لیکن ایک شک اس میں یہ بھی ڈالی گئی کہ اگر اندرون ملک بھی کوئی نشاندہی کسی پراپرٹی پیسوں کی ہوئی تو اس میں بھی اس کو 20% ملیں گے، چاہے اس کا رول اس میں کچھ بھی نہ ہو۔ جی جی جی۔ اب جن اشخاص نے یہ اگریمنٹ سائن کی ان کا تو میرے خیال کسی دماغی ہسپتال میں جا کے معائنہ کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ کیسے کیا۔ یہ جو سارا ہمیں یہ ٹیکہ پڑا ہے تقریباً 28-30 ملین ڈالر کا، یہ اس ایک شک کی وجہ سے ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، جے آئی ٹی جب بیٹھی نواز شریف پہ، اس نے تعین کیا، اس نے جو رپورٹ تیار کی، اس میں سے جو لنڈن میں آربیٹریٹر ہے اس نے یہ نشاندہی کی کہ یہ کوئی اثاثہ جات جو جے آئی ٹی، پاکستانی جے آئی ٹی، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ جو اس نے تعین کیا ہے شریفوں کی جائیداد کا، وہ تقریباً $100 ملین بنتی ہے، اور $100 ملین اس شک کی وجہ سے اس میں سے 20% براڈ شیٹ کو ملنا چاہیے۔ جی مطلب ہے کہ وہ جو $100 ملین کا تعین ہے، غلط یا صحیح، اس میں براڈ شیٹ کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے۔ کردار ہے وہ جے آئی ٹی کا ہے، جو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ یہاں پہ وہ 6 ممبر بنی، ایک ایم آئی، ایک آئی ایس آئی، ایک فلانا ایک فلانا، اور اس پہ یہ کمپنی گئی وہاں پہ، وہ جو کورٹ میں گئی، پھر ہم آربیٹریشن کو مان گئے کہ جی یہ پیسے ہیں، یہ ہمارے بنتے ہیں۔ وہاں کا وہ جج جو ہے سر ایونز فلانا فلانا، اس نے کہا ہاں جی بالکل بنتے ہیں۔ وہ ہمیں لگ رہا ہے، اور اس حکومت نے اس پیمنٹ کی فیسیلیٹیشن کی کہ وہاں پہ جو پیسے ہیں وہ ڈال کے ہائی کمیشن میں ڈال دیے، جس سے وہ سیز کر کے براڈ شیٹ کو جا رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ آپ اہلیت کا معیار دیکھیے، جو وہ تھے جنہوں نے اگریمنٹ کی، یہ تو آپ ویسے یہ جو پی ٹی آئی اور نون لیگ لگے ہوئے ہیں، یہ تو خواہ مخواہ کے لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے۔ ریل چارج شیٹ تو ان کی بنتی ہے جنہوں نے جنرل مشرف کے زمانے میں براڈ شیٹ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا۔ جی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ ان سب کرداروں کو بلائے گی اور پھر وہاں سے بات شروع ہوگی، لیکن اس پر نون لیگ کا ایک اعتراض، اور پھر اس پر شیخ رشید کے یہ بیانات کہ جسٹس شیخ عظمت سعید نے والیوم 10 جے آئی ٹی کا پڑھ رکھا ہے، پاناما 2 یہ بننے جا رہا ہے۔ اس طرح کے بیانات کے بعد حیثیت کیا ہوگی سلمان صاحب؟ دیکھیں عائشہ، یہ ایشو آج کل حکومتی اور سیاسی حلقوں میں زیر بحث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں جو 2-3 ایشوز کا ذکر کیا ہے وہ پاکستان کے
22 करोड़ आवाम के इश्यूज वो हैं कि ये जो बिजली के झटके उन्हें लगने हैं, और जब यूटिलिटी स्टोर्स पे 15 दिन के बाद अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा हो तो उसका बाज़ारों पे आप अंदाज़ा लगा लें क्या होगा कि महंगाई का तूफ़ान है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ और इश्यूज़ को नॉन इश्यूज़। बात ये कि वो जो पानामा था जी, उसमें से क्या निकला, वो जो शेख रशीद साहब ने कहा कि ये पानामा 2 आ रहा है, तो कौम को ये भी बता दें कि वो पानामा 1 क्या था। वो जो 450 लोग थे जिनकी ऑफशोर्स कंपनियां थी, अरबों खरबों का माल था, उसमें तो आपने निकाला उकामा, और एक शख्स टारगेट बना, 450 लोगों के नाम हवा में तहलील हो गए। अब आ रहा है पनामा 2। अभी याद साहब ने तो उस मुआहदे की एक शिक का जिक्र किया है, उसकी 4 शिकें जो मैंने पढ़ी हैं वो इंतहाई शर्मनाक हैं। और उसका मैं एक सबूत आपको देता हूं कि उस वक्त जो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे, आदम मलिक उनका नाम था। इस मुआहदे के बाद उन्होंने वहां से दिया रिजाइन और वो इस कंपनी का हिस्सा बन गए। ये एक रसबरी थी। अच्छा। इस रसबरी को चूसना था कुछ लोगों ने। और अब जो एक कमेटी बना दी है, जस्टिस अजमत सईद साहब बड़ी इंटेग्रिटी वाले जज हैं, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जिस तरह इसमें तो अब कोई दो राय नहीं कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं, और जिस तरह उनका नाम डिस्कस हो रहा है, मेरी जाती असेसमेंट है कि इस तरह की सूरत हाल में वो कमेटी आगे चल पाएगी उनकी सरबराही में। बात ये कि अभी तो उनका नाम आया तो ये सूरत हाल बनी है, अभी इसकी तफसीलात होनी है, तहकीकात होनी है, फिर उनकी सिफारशात की पाकिस्तान के अंदर क्या क्रेडिबिलिटी होगी। और बात ये कि ये सब कुछ सियासतदान आपस में कर रहे हैं, जहाँ पर वो याद साहब ने बात ख़त्म की कि वो चोर, लुटेरे, डाकू, ये सारे पाकिस्तान के अंदर सियासतदान हैं, और वो जैसे 450 लोगों का पता नहीं चला, यहाँ पर भी टारगेट एक फर्द या एक ख़ानदान है, 200 इसमें भी हैं। और ये मैं समझता हूँ कि मेरी असेसमेंट है कि ये फिर जो पाकिस्तान के रियल इश्यूज हैं ना, उसमें से कुछ निकला था, पाकिस्तान को कुछ मिला। 7 अरब रुपए का चूना पाकिस्तान को लगा है जी। पहले प्रोग्राम में भी हम ये कह रहे थे कि जी आपने लाया पाकिस्तान के अंदर क्या है, इसमें आया क्या है कि पाकिस्तान के लोग बदनाम हो रहे हैं और 7 अरब रुपए वो आदमी लूट के ले जाता है। और अब भी जो मामला है जिससे गवर्नमेंट सरफे नजर बरत रही है, भाई वो कौन लोग थे जो वहां गए और किसने जाके इनसे कमीशन मांगा है? वो कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के नहीं थे, वो इनके हुकूमती जिम्मेदारान थे। और वो जो लफ्ज कट पे आ रहा है ना कि कट, उसने कट मांगा था, वो एक साहब कह रहे हैं कि जी वो तो मैंने हुकूमत पाकिस्तान के लिए कहा कि जी कट लगा दें, और ये कट का लफ्ज जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता है ये कट किन के लिए था। आप कमेटी, बात ये कि आप जस्टिस अजमत सईद साहब का क्यों इम्तिहान ले रहे हैं? पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से क्यों नहीं रुजू करते? पाकिस्तान की अदलिया में बड़े दयानतदार जो लोग हैं, बड़े इंटेग्रिटी के हम लोग हैं। आप तो खुद अदलिया की बालादस्ती के, अदलिया की इज्जत व तकरीम के कायल हैं, और वहाँ वो भी फैसला जो था वो पाकिस्तान की अदलिया ने किया था। लिहाजा ये स्कैंडल जो है ये पाकिस्तान की चीफ जस्टिस की तरफ करना चाहिए, और वो कोई कमीशन बनाए जिस पे लोग एतबार करेंगे। अच्छा, चीफ जस्टिस को कोई ना कोई मुअय्यन करना चाहिए, मुतय्यन करना चाहिए, कमीशन बनाना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये NRO देना होगा, ये पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन उनकी नज़र में NRO है। लेकिन खबर इस मामले को तो अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। इस पर अपोजिशन का एतराज़ अपनी जगह, इस पर रिस्पॉन्ड कैसे किया जाएगा, और तहकीकाती कमेटी से नतीजा क्या वही बरामद होगा जो कि अवाम देखना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं कि किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचे? देखें, बेशक ये 20 साल पुराना कज़िया है, 2000 के अंदर शुरू हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब खुदारा अभी जुमा 8 दिन हुए, हमने 5 अरब रुपया पाकिस्तानी करेंसी के अंदर दिया है, जो 32 मिलियन डॉलर के करीब है। तो वो मेरे ख्याल में कि ये पुरानी बात नहीं है, बात है पैसा गया है इस गरीब आवाम का, उसके हकायक हमारे सामने ज़रूर आने चाहिए। और इतना सादा भी नहीं है कि 2000 के अंदर एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट गलत था तो उसके बाद ये सारे का सारा हो गया। वो आयशा, लास्ट टाइम भी मैंने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था ना कि कहीं पे भी चोरी छोटे पैमाने की हो या बड़े पैमाने की, वो पंजाबी की एक ज़रबुल मिसल है, वो तो टेलीविजन पे नहीं बताई जा सकती कि चोरों के साथ कोई ना कोई मिला होता है। तो ये जो चोरी हुई है इसमें भी हमारे अपने ही शामिल हैं, फारूक आदम साहब, उसके बाद जो हैं तलत गुमन साहब, मेरे कास्ट फेलो में हैं, तो उस दिन का नाम जो है सुन के वो शर्मिंदा हूँ। मुझे किसी ने कहा जी गुमन साहब का भी नाम चल रहा है उसके अंदर, तो मैं डर गया। मैंने कहा जी वो चलें, गुमन साहब हैं, अब ये उस टाइम के ये DG नैब थे इन्वेस्टिगेशन के, और जनाब आलाबाद में इन्होंने भी जाके वहाँ पे नौकरी कर ली। अब सूरत ये है कि देखें 2000 हो गया, 2000 के अंदर मुआहदा, 2003 में मुआहदा कैंसिल हो गया, 2007 के अंदर ये जो कंपनी है ये डिसॉल्व हो जाती है, वहाँ बैंकरप्ट हो जाती है।
اس کے بعد 2008 میں آ جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت. تھوڑی سی کہانی اور بھی اس میں ٹوسٹ اور بھی زیادہ ہیں. لطیف کھوسا صاحب جو اٹارنی جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہے, جناب اعلیٰ انہوں نے بھی اس کمپنی کے ساتھ کچھ کام شام کیا ہوا ہے. اس کمپنی کی وکالت انہوں نے بھی کسی سطح کے اوپر کی ہوئی ہے, ان کا نام ان سے پوچھا جانا چاہیے. سلمان بٹ صاحب اور اشتر اوصاف صاحب یہ اٹارنی جنرل رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں. جب یہ سارے کا سارا کیس لڑا گیا, کیس کے اگر حقائق دیکھیں, یہ ججمنٹ پڑھیں عائشہ, اتنا آپ نے اس کیس کو برے طریقے سے لڑا ہے. وہ جو احمد بلاد صوفی صاحب ہیں وکیل, وہ بھی کسی سطح کے اوپر انوالو تھے. اس میں تحقیق ہونے کی ضرورت ہے. ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو روک دیں, مٹی ڈال دیں اور آگے چلیں, آج کے مسائل کے اوپر بات کریں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جو بھی اس میں کردار ہیں ان کے نام سامنے آنے چاہیے. انسائڈرز جاب ہے. اس زمانے میں ہماری ملٹری جنتا کے لوگ تھے, انہوں نے کیسے کام کیا, ان سب کے جو ہے بینک بیلنسز چیک ہونے چاہیے, کیونکہ ہر جگہ پہ کسی نے کسی سطح کے اوپر کوئی نہ کوئی اپنی جو حصہ بقدر جوسا ملائی کھائی ہے. اب آ جاتا ہے یہ وہاں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے, فیصلے کے بعد موجودہ حکومت پہ آ گیا, موجودہ حکومت نے پیسے وہاں پہ ٹرانسفر کر دیے. تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیسے انہوں نے ٹرانسفر کیے بحالت مجبوری کیے, کیونکہ حکومت کا خیال یہ ہے, ان کا آرگومنٹ یہ آ رہا ہے کہ ایک ججمنٹ آ چکی ہوئی تھی اور اس کے اوپر اپیل کے جو آپ نے جو ایک آپشن تھی وہ بھی آپ ایگزاسٹ کر چکے ہوئے تھے, لہٰذا ہر روز $5,000 اس کے اوپر آپ کا جرمانہ پڑ رہا تھا, اس لیے ہمیں دینے پڑ رہے. اب اس پہ کاؤنٹر کویسچن یہ آ رہا ہے, میرے خیال میں اس پہ جو بڑی اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں برطانیہ کی ایک اعلیٰ عدلیہ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے, اور اس فیصلہ انہوں نے جس بھی بنیاد پہ دیا ہے کہ جی یہ کچھ جائیدادیں سامنے آئی ہیں, ایون فلیٹس کے فلیٹس ہیں وہاں پہ, اور ان کی قیمت اتنی بنتی ہے, لہٰذا انہوں نے کوئی نام شام تو جو بھی اس میں کام کیا ان کا معاہدے کے مطابق یہ پیسے ان کے بنتے ہیں, شریف فیملی کے یہ اتنے ایسٹس ہیں. تو میرے خیال میں اس فیصلے کو استعمال کرتے ہوئے حکومت پاکستان کو فردر پھر کوئی کارروائی کرنی چاہیے اگر لندن کے اندر جائیدادیں موجود ہیں. میری رائے میں ایک تو حکومت نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ یہ جو ججمنٹ ہے, سلمان غنی صاحب کی ڈیمانڈ تھی, میری بھی یہ رائے تھی کہ ججمنٹ کو پبلک ہونا چاہیے, پبلک ہوئی ہے, اس کے اندر جتنے کردار ہیں وہ سامنے آئے ہیں. ٹھیک ہے, جسٹس عظمت شیخ صاحب کے اوپر سلمان غنی صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نون والے راضی نہیں ہو رہے, حالانکہ ان کا جو کارپوریٹ کا ایکسپیرینس ہے, میں نے 126 دن ان کا سارا عدالت میں جا کے سنا پاناما کیس, اور بڑے زبردست طریقے سے وہ ساری چیزیں سامنے آئیں. ان کو کوئی اور وکیل ہے اور جو جج صاحب ہے جس کے اوپر ان کا دل کہتا ہے کہ جو راضی ہے, تو وہ میرے خیال میں کمیٹی بننی چاہیے. کمیٹی ضرور بننی چاہیے, تمام کے تمام لوگوں کے نام سامنے آنے چاہیے, اور ان کی جتنے بھی لوگ اس میں شامل نظر آتے ہیں یا بعد میں ان کی ریکمنڈیشن آتی ہے کمیٹی کی طرف سے کہ یہ لوگ رسپانسبل ہیں, ان کے ملک کے اندر جتنی بھی جائیدادیں ہیں وہ ضبط ہونی چاہیے. یہ کارروائی ایسے نہیں چھوڑی جانے چاہیے. میرے خیال میں عمران خان صاحب احتساب کا نعرہ لگاتے ہیں, احتساب کے حوالے سے بات کرتے آ رہے ہیں شروع دن سے. ایک یہ ٹیسٹ کیس ہوگا ان کے لیے, ان کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور کرنی چاہیے. جو انویسٹیگیشن کمیٹی ہے یہ کوئی جوڈیشری نہیں ہے, کوئی عدلیہ کی عدالت نہیں ہوگی. جسٹس صاحب جو ریٹائر لگائیں گے وہ تو انویسٹیگیشنز کریں گے, فائنڈنگز دیں گے, اس کے اوپر اگر مسلم لیگ نون کو اعتراض ہوگا تو وہ کسی کورٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اس کو ادھورا نہیں چھوڑا جانا چاہیے, اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی قانونی کارروائی ہرگز ہونی چاہیے میرے خیال میں. ناگزیر ہے قانونی کارروائی, کیونکہ قومی خزانے کو ڈس پڑی ہے اور اس کے کردار سامنے لائے جانا بہت ضروری ہیں. اگر شیخ رشید صاحب سمجھتے ہیں یہ پاناما 2 بننے جا رہا ہے تو پاناما 1 کو تو 6 مہینے میں نمٹا دیا تھا, تو کیا اس کے لیے بھی اتنا وقت درکار ہوگا اور نتیجہ عوام کے سامنے آ جائے؟